یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ 2 ٹریلین گلیکسیز دیکھی ہیں سائنسدانوں، یہ تو صرف وہ ہے جو ان کی دوربین نے کیچ کیا، اس سے تو بہت زیادہ ہے۔ پھر آسمان، فرشتے، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر عرش۔ تو اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا، اور تمہارے برمنگم کی زمین کو، 7 بر اعظم کو 4 دن میں بنایا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی حور کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ وہ تو بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، اور دنیا کے مرد عورت بنے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے۔ آپ نے کہا ام سلمہ، جنت کی عورت نے کبھی نماز نہیں پڑھی، تم نے نمازیں پڑھی۔ انہوں نے کبھی روزے نہیں رکھے، تم نے روزے رکھے۔ انہوں نے کبھی اللہ کی بندگی نہیں کی، تم نے اللہ کی بندگی کی۔ اس 3 چیزوں پر اللہ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈال دے۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، خاوند اور بیوی ہیں، بچے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اور جو بیوی کے ساتھ انتہائی نرم سلوک کرے گا۔ ہماری فیملی میں ایک خاتون بہت عبادت گزار، اس کے بیٹے کو میں دیکھتا تھا دور دور رہتا تھا ماں سے۔ میں نے کہا یار تیری ماں تیری نیک ہے، تو دور دور کیوں پھرنا ہے؟ کہا جی تانے بہت دیتی ہے۔ سگا بیٹا دور ہو گیا، کہا جی ماں تانے بہت دیتی ہے۔ تو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، تانے نہ دیا کرو، اس سے بچے نہیں ٹھیک ہوتے۔ ان کی غلطیوں سے درگزر کیا تھا۔ اور جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھو تو یہ موبائل استعمال نہ کرو، یہ ضرورت کی چیز ہے، نہ کہ بربادی کی، کہ آپ موبائل بھی دیکھ رہی ہیں اور بچے کی بات بھی سن رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ماما، ہاں بولو ماما، اور سن رہی ہوں، بولو ماما، اب بکواس نہ کر، فون نہیں چھڑیا، پتر نو دھکا دے دیتا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما رأیت مثل الجنت نام طالبها ما رأيت مثل النار نام حاربها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، کسی نے بھیجا ہے۔ اب کوئی مرنا نہیں چاہتا اور موت پیچھے لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، موت سے آج تک کوئی لڑ نہیں سکا، کوئی بچ نہیں سکا۔ ان اقمتم لہو اخذکم، اس سے لڑو گے وہ تمہیں یہاں سے پکڑے گا، تمہیں ہی ہارنا ہے، اس کی جیت ہی جیت ہے۔ ان فررتم منہ ادرککم، اس سے بھاگو گے تو وہ تمہیں پکڑے گا۔ تو این المفر، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے برج بنا لو، بڑے بڑے لوہے کی دیواریں کھڑی کرو، لیکن اللہ نے تمہیں اٹھانا ہے۔ تو مرنے والے سے اگر اللہ راضی ہے تو اس سے مرنے والے کے لیے اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ جس عمر میں بھی مر جائے، بڑھاپے میں، جوانی میں، عربت میں، پیسے میں، مال میں، حکومت میں، اگر مرنے والے پہ اللہ ناراض ہے تو اس سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ اللہ اس کائنات کا مالک ہے، یہ کچھ بھی نہ تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا تم نے کبھی خیال نہیں کیا جو میرا انکار کرتے ہو
کہ زمین آسمان زیرو تھے، زیرو، ففتقناہما، ہم نے اسے پھاڑا، فتقہ پھاڑنے کو کہتے ہیں، ہم نے اسے پھاڑا، جعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر زندہ مخلوق کو، صرف انسان نہیں، ہر جاندار مخلوق کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی جسم سے نکل جائے تو ڈی ہائیڈریشن اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو کچھ نہ سے یہ سارا کچھ بنایا۔ ہمارے نبی نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں یہ علم دیا کہ اس تمہیں اور اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ بدقسمت ہیں وہ انسان جو اللہ کو نہیں جانتے اور وہ آج تک بھولے ہوئے ہیں، اور آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کچھ بنا کیسے اور بنایا کیسے۔ اور اللہ ایک جگہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، تمہیں پالنے والا، تمہیں دینے والا اللہ ہے۔ وہ یہ برٹش پاسپورٹ سے تمہارا رزق نہیں بڑھے گا، اور انڈین پاکستانی پاسپورٹ سے تمہاری روزی کم نہیں ہوگی۔ وہ آسمان والے کے قبضے میں ہے ساری دنیا کے خزانے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو کہتا میں تمہارا پالنے والا ہوں، ان ربکم اللہ۔ چونکہ انسان کو سب سے بڑا دھوکہ اس پہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ، ہیرا پھیری، رشوت اور الٹے سیدھے کام کرتا ہے کہ پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آئے گا، کھائیں گے کہاں سے۔ تو اللہ نے کہا ان ربکم اللہ، وہ اللہ ہے جو تمہیں پالنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، اس نے زمین آسمان کو بنایا، ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا کیا، اور کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار، دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے چلاتا ہے، یطلبہ حثیثا، ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، آگے آگے دن بھاگتا ہے، پیچھے پیچھے رات بھاگتی ہے۔ پھر اور کیا کہتا ہے؟ الشمس، یہ سورج، والقمر، یہ چاند، والنجوم، یہ ستارے، مسخرات بامرہ، تیرے رب کے حکم کے تابع ہیں۔ الا، یہ ایک سائرن ہے، سنو غور سے، مرد بھی عورتیں بھی، لہ الخلق، خالق اللہ ہے، والامر، حاکم بھی اللہ ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے تم سب کو، کل کائنات کو پالنے والا۔ لہ الخلق، خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا، زیرو سے دھماکہ کیا، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ کوئی 13 ارب سال کہتا ہے، کوئی 20 ارب سال کہتا ہے، کوئی 25 ارب سال کہتا ہے، سائنسدانوں کی باتیں۔ اور اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا۔ اب ایک جگہ اس کو اور تفصیل سے بتاتا ہے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کس اللہ کو انکار کر چکے ہو، کس اللہ کو نہیں مانتے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بنایا 2 دن میں، گرے اسٹرکچر 2 دن میں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس میں پہاڑ لگائے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس کے اندر اس نے خزانوں کو بھرا، فی 4 ایام سواء للسائلین،
4 دن میں اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری زمین کو بنایا۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، جو ناسا والے کہتے ہیں، جو انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں دیکھا وہ بے شمار ہے، جو دیکھا ہے، جو دیکھا ہے، اس کو یہاں سے ایک جہاز چلے اور یہاں تک آئے روشنی کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، تو اس کو یہاں سے یہاں تک آنے میں 90 ارب سال لگتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی کائنات ہے۔ پھر اوپر آسمان، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر لوح محفوظ، پھر فرشتے۔ تو میں قربان جاؤں، میں سوچتا تھا کہ زمین تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی۔ پہلے میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے 6 دن میں یہ سارا کچھ بنایا، 6 دن میں۔ تو اس میں مجھے خیال آتا تھا کہ ہماری زمین تو اتنی سی ہے، تو یہ اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی۔ جب میں نے حامیم سجدہ کو پڑھتے ہوئے غور کیا تو میری عقل جواب دے گئی۔ وہ کہتا ہے 4 دن میں تمہاری زمین بنائی، کتنی ہے؟ 24,000 کلومیٹر۔ اور جو ہمارا نظام شمسی ہے، جس میں سورج ہے، 9 سیارے ہیں، یہ 4.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اسی فضا میں اتنے بڑے سیارے ہیں کہ ہمارے اس جو نظام شمسی ہے، اس جیسے 50 نظام ایک سیارے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ بلا وهو الخلاق العلیم، تم مانو یا نہ مانو، بہت ہی طاقتور خالق ہے، اور ایسا خالق ہے کہ ذرے سے لے کر عرش تک ہر چیز پر اس کی نظر ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو اس پہ لگائے 4 دن۔ آگے کیا کہا؟ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا، فقال لها، آسمان کو کہا، وللارض، زمین سے کہا، ایتیا طوعا او کرہن، جھک جاؤ اپنے اللہ کے سامنے، جی چاہے یا نہ چاہے۔ قالتا، زمین آسمان بولے، اتینا طائعین، یا اللہ ہم جھک گئے، ہم نے سر جھکا دیا۔ اتنی بڑی کائنات کہتی ہے اللہ ہم نے سر جھکا دیا۔ اور یہ اتنا سا انسان پدہ سا جو کہتا ہے میری مرضی میں جو کراں ہے، تو تیری مرضی ہے تو جو کر، موت میں ذرا دھکا دے کے دکھا۔ اسرائیل نو کلاشن کو اٹھو گے، چل پہلے تینوں مارا، قبر میں جانے سے انکار کر دو، قیامت کے دن اٹھنے سے انکار کر دو، اللہ حساب کے لیے فرشتے بھیجے تو آکڑ جاؤ، نے میں نے حساب دینا ہے طاقت کسی میں؟ تو اللہ کہتا سارا کچھ جھک گیا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین۔ آپ سارے ذرا اس پر اللہ کے واسطے غور کرو کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ 2 ٹریلین گلیکسیز دیکھی ہیں سائنسدانوں نے، اور یہ صرف وہ ہے جو ان کی دوربین نے کیچ کیا، اس سے تو بہت زیادہ ہے۔ پھر آسمان، پھر فرشتے، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر عرش۔ تو اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا۔ آپ میرے ساتھ ہیں، ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا، اور تمہارے برمنگم کی زمین کو اور 7 بر اعظم کو 4 دن میں بنایا۔ 4 دن، اتنی سی زمین 4 دن، اور اتنی بڑی کائنات 2 دن، صرف 2 دن۔ قل اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، ایسے رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو 4 دن لگا کے بنایا اور باقی ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا۔
وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو اپنے حکم کے تابع کیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ اگر اللہ ستارے سیارے نہ بناتا، آپ تو یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں تو سورج ہی اوکھا نظر آتا ہے تو ستارے کی نظر آنے تو آئے ہمارے ملکوں میں تو دیہات میں رات کو جب کالی رات ہوتی ہے، چاند نہیں ہوتا ہے، تو ستاروں کی دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کی قسم نیند نہ آئے، آدمی دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے 4 دن لگائے کہ تم نے یہاں آباد رہنا تھا، اس لیے میں نے زمین میں تمہاری ضرورت کی 2 دن میں زمین کو خزانوں سے بھر دیا۔ قیامت تک دنیا آئے گی لیکن زمین کے خزانے کم نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ بھر دیے ہیں کہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسرے رخ سے دیکھو، دوسرا اللہ فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض، یہ تو تھی خبر جو میں نے ابھی اب آیت کا دوسرا رخ دیکھیں کہ اللہ ایک سوال کرتا ہے، امن خلق السماوات والارض، یہ کس نے زمین آسمان بچھائے بنائے، آسمان کو اٹھایا، زمین کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا، چاند سورج کو پھرایا، دن اور رات کو لایا، موسم کو لایا، مختلف پھلوں سبزیوں کو لایا۔ امن خلق السماوات والارض، زمین آسمان کس نے بنائے؟ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کون لے کے آتا ہے؟ یہاں سوال ہو رہا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس میں خوبصورت باغات کون نکالتا ہے؟ تمہارے ہاں تو آلو اور گندم کے سوا کیسا ہوندی کوئی نہیں، باغات دیکھنے تو ہمارے ملک میں آؤ، تم بھی وہیں کی جڑیں ہیں تمہاری۔ تو کہتے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور خوبصورت باغات اور پھلوں سے بھرے ہوئے، یہ کس نے بنائے؟ پھر کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ اللہ کے بغیر، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ اللہ کے بغیر۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ سب کچھ بنائے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ گلہ کرتا بل ہم قوم یعدلون، لیکن تم اپنے اللہ کو چھوڑ کر پونڈ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، جیسے پونڈ نے تمہاری قبر میں جانا ہے، ایتھے ہی چھوڑ کے مر جاؤ گے۔ پھر اگلا سوال، امن جعل الارض قرارا، یہ زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، تو کبھی محسوس ہوا کہ ہم ایک گھومتی ہوئی زمین پر بیٹھے اور ایک دوڑتی ہوئی زمین پر بیٹھے جو سورج کے گرد 365 دن میں اپنا چکر پورا کرتی ہے؟ کبھی محسوس نہیں؟ یہ کیا میرے رب کی شہنشاہی ہے کہ زمین بھی دوڑ رہی ہے، چاند بھی دوڑ رہا ہے، سورج بھی دوڑ رہا ہے، کبھی محسوس ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، کبھی ہو اس زمین کو قرار کی جگہ کس نے بنایا؟ زمین میں گریوٹی ہے 24,000 کلومیٹر، تو یہ میں قدم اٹھا رہا ہوں آرام سے، اگر میرا اللہ 24 سے 48,000 اس کو کر دیتا تو پھر چلتا جیسے آپ لوگ برف میں چلتے، ایسے پاؤں زمین پکڑ کے، یہ حال ساری بیگمات کا ہوتا، سارے میاں صاحبان کا ہوتا، اگر اس کو دگنا کر دیتا، اور اگر اس کو 6 گنا کر دیتا تو 6 فٹ کے انسان کا قد چوہے کے برابر ہوتا، اس کو کشش اتنی طاقت سے کھینچتی، اس کا قد چوہے کے برابر، تے توڑے قد دا کی بندا ہے؟
ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ, ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਔਰਤ ਤੇ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਮਰਦ। امن جعل الارض قرارا، یا اللہ میں قربان جاؤں، اللہ کی قسم مجھے مزہ آ رہا ہے یہ سوچ کر کہ یا اللہ میں تیرے قربان جاؤں، کیا تو نے خوبصورت انداز میں زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، کہ ہے کوئی تیرے رب کے سوا، کیسا اندازہ لگایا اور کس خوبصورتی سے اسے تمہارے چلنے کی جگہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، یہ دریاؤں کو کون لے کر آیا؟ ساری دنیا کے دریا جنوب سے نکلتے ہیں اور شمال کی طرف جاتے ہیں، اور زمین کو اس طرح کر کے رکھا تاکہ سارے دریا سمندر میں جا کے گریں۔ سمندر کے پانی کو امن جعل الارض قرارا، صرف ایک لفظ کی بات بتا رہا ہوں، وجعل خلالها انہارا، دریاؤں کا کیا کام ہے؟ زمین کو سیراب کرنا۔ اور کیا کام ہے؟ بہت بڑا کام جو آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو، زمین سے نمک کو سمیٹ کے سمندر میں ڈالنا، سمندر کے پانی کو کڑوا رکھنا رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ ہے پانی میٹھا مزیدار اور یہ ہے کڑوا کسیلا بے ذائقہ بدبودار نہیں، کڑوا کسیلا نہ چکھنے والا۔ تو میں کافی سوچتا رہا کہ یہ اللہ نے میٹھا پانی تو رحمت بنایا، پر کوڑے پانی دی کیڑی نعمت ہے بھائی، منہ تے آوے تک الٹی ہو گئی۔ تو کافی عرصے کے بعد اللہ نے مجھے یہ بات سجھائی، میں نے پڑھا کہ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی دنیا، اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا کی اس کی بدبو سے مر جاتی۔ آپ کے تو چاروں طرف سمندر ہے، ساڑھے تو صرف ایک پاس ہے، تو انہیں چاروں طرف ایسی بدبو کے حلے آتے کہ جینا محال ہو، تم مر جاتے لوگ۔ اور اللہ ہمارے ذمہ کرتا کہ آپ اپنے اپنے حصے سے ٹرک لے جاؤ تو سمندر اچ پاؤ، تو پھر کمائی کون کرتا؟ ٹرک ہی لے کر ٹردے رہ جاندے۔ تو میرے اللہ نے اسے کڑوا کیا، کڑوا نے سے کیا کہ اس میں نمک، پھر پانی میں موجیں اٹھائیں، اس سے بلبلے بنے، وہ بلبلے پھٹے، ان کو ہوا نے اوپر اٹھایا، پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرے اوپر چلے گئے فضا میں، 1200 میٹر تک جا کے وہ کھڑے ہو گئے۔ ہر سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی سمندر کا بخارات بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ یہ بخارات اوپر جاتے ہیں، اوپر چھوٹے چھوٹے قطرے نمک کو لے کے گئے تھے۔ جب اللہ بارش کا ارادہ کرتا ہے، یہ تو اس کا نظام بتا رہا ہوں، کرتا تو اللہ ہی ہے، تو یہ جو نمک کے ذرے، جہاں نمک ہوتا ہے وہاں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو یہ جو پانی بخار بن کے جاتا ہے، یہ بخارات اس نمک کے ذروں سے مل کر قطرے بن جاتے ہیں۔ پھر جب وہ قطرے بنتے ہیں تو اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے ہم نے پانی برسایا۔ 1200 میٹر کی بلندی سے اگر پانی ان قطروں کی شکل میں گرے تو اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اگر یہ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرتا تو گنجے نو ہکو قطرہ کافی ہے، ٹک سیدھا پانی اندر جامنا ہے۔ تو یہ جو بالوں والی ہیں انہوں نے بھی اڑ پڑ جاندے سارے وار، اور یہ جو چھتیں کھڑی ہیں ان میں بڑے بڑے سوراخ ہو جاتے ہیں، کیونکہ گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور یہ اسے تقریباً آدھے کے قریب 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی گرے تو
کیا لوہا اور کیا تانبا اور کیا یہ راڈ اور کیا یہ بڑے بڑے جو لوہے کے بنے ہوئے ہیں، سب اللہ تعالیٰ چیر کے رکھ دیتا۔ پھر میرا اللہ کیا کرتا ہے، سپیڈ بریکر لگاتا ہے اور پانی کے قطرے ان سے ٹکراتے 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 جب میرے سر پہ آتے ہیں تو ان کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی، ٹوٹل 8 کلومیٹر۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے تم نے زمین ٹھہرنے کے لیے بنائی؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کون لکھ رہا ہے؟ وجعل لها رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے کو جدا کس نے کیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہاں، پھر اس کو ایک اور اندازے سمجھ، علم، یہاں ایک تکبر ہے اور کہنے والا بڑے طاقت سے کہہ رہا ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اس زمین کو ہمارے سوا کون ہے بنانے والا؟ سبحان اللہ۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ کیا میں قرآن پڑھا کرو اللہ کے واسطے، جو قرآن نہیں سمجھا وہ جانور ہے، وہ جانور ہے، جو قرآن نہیں سمجھا وہ جانور ہے۔ اللہ کے واسطے پڑھا کرو، ترجمے چھپے پڑے ہیں، دیکھو کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہاں سارا اللہ نے اپنے تکبر کا انداز ہے، میرے سوا کون ہے زمین بچھانے والا، کون ہے آسمان اٹھانے والا، کون ہے پہاڑ گاڑنے والا، کون ہے تمہیں مرد عورت بنانے والا، کون ہے نیند کو لانے والا، کون ہے تمہیں اٹھانے والا، کون ہے دن کو لانے والا، کون ہے رات کو لانے والا۔ یہ سب کچھ میرے رب کے کرشمے ہیں۔ اور پھر میرا مالک ایک اور طرح کہتا ہے، انتم اشد خلقا من السماء، تم زیادہ طاقتور ہو یا آسمان؟ بناہا، آسمان کو بنایا، خلقہا فسواہا، اس کی چھت کو برابر کیا، اور وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، دن اور رات کو لایا، اور کیا کیا؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر یہ تمہارے لیے زمین بچھا کے تمہیں دی۔ کس طرح میں اللہ کی ذات کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے، کسی کی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی موت سے نہیں بچا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان تھا، جس نے دنیا کا 22% رقبہ فتح کیا اور 10% آبادی کو ختم کر دیا۔ 4 کروڑ انسان اس نے قتل کیے، اور اس کے بیٹوں کو ملائیں تو 6 کروڑ انسان انہوں نے قتل کیے۔ حکیموں کو بلایا کہ میری زندگی کا طریقہ بتاؤ کہ لمبی ہو جائے، تو ایک چائنا کے حکیم نے کہا لمبی نہیں ہوگی، جتنی ہے اچھی گزرے وہ بتا سکتے ہیں۔ صرف 65 سال کی عمر میں کم وقت مر گیا۔ اتنے انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اس نے کاٹ دیا، ٹوٹل 65 سال۔ اور اس نے جو حکومت قائم کی 160 سال میں زیرو ہو گئی۔ تو یہاں اللہ کی بادشاہی ہے، اور اللہ کو راضی کر کے مرنا، یہ میری آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ نے دونوں موتوں کو ذکر کیا ہے،
جو نافرمانی کی موت مرے وہ کیسے مرتے ہیں، جو فرما برداری کی موت مرے وہ کیسے مرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، کاش تم دیکھ سکتے کہ نافرمانوں کی موت کیسے آتی ہے، فرشتے ان کے منہ پر، ان کی کمر پر زور زور سے دو جہنم کے ہتھوڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن میرا مالک کہہ رہا ہے کہ ان کو ہتھوڑے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے اخرجوا انفسکم، نکلو باہر کا مختو، آج تمہیں عذاب الہون، ذلت کا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ یہ روزانہ ایسے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، اور جن کو اللہ کی رضا مل گئی، مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان، امیر ہے یا غریب ہے، تو اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے، تتنزل کا مطلب ہے ایسے باری باری آتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے آتے ہیں، اور آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بڑا جم گھٹا ان کے گرد، اور فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا، مرنے والا دو چیزوں میں ہوتا ہے، آگے کیا ہوگا اس کا خوف ہوتا ہے، جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا غم ہوتا ہے، ان پچھلوں کا کیا ہوگا، تو فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا، آگے جو کچھ ہونے والا ہے ڈرو نہیں، سب لائن کلیئر ہے، پیچھے جن کو چھوڑ کے آ رہے ہو وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں گے، ان کا غم نہ کرو، تو کیا کرو ابشرو، تمہیں بشارت ہو بالجنت التی کنتم توعدون، جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست یار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ آ جاؤ، اگلی منزلوں کا خوف نہ کرو، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم نہ کرو، اور تمہیں جنت کی بشارت ہو جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، جہاں زندگی تو ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، صحت ہے بیماری نہیں، بادشاہی ہے غربت نہیں، محبت ہے نفرت نہیں، اور جسم ایسا پاک ہے، نہ پیشاب نہ پخانہ نہ تھوک نہ نیند نہ اونگ نہ تھکن، ایک مکمل زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جس زندگی کو ہم، جب یہ 18ویں صدی میں سائنس نے آنکھیں کھولی نا، تو یہ جو اللہ کے منکر قسم کے سائنسدان تھے، ایتھیسٹ، کہنے لگے اب ہمیں سارے رازوں کا پتہ چل گیا ہے، یہ جو لوگ اللہ کی جنت جنت کرتے ہیں، ہم تمہیں دنیا میں جنت بنا کے دکھا دیں گے۔ یہ میں نے خود پڑھا کہ ہم دنیا کو جنت بنا کے دکھا دیں گے، اور 200 سال کے بعد پتہ چلا کہ دنیا اتنی بڑی جہنم بنی ہے کہ اس سے بڑی جہنم پہلے کبھی نہیں بنی، اتنی دکھوں سے بھری ہے کہ اس سے پہلے کبھی دکھوں سے ایسی نہیں بھری۔ پہلی جنگ عظیم 4 کروڑ آدمی قتل ہوتے، دوسری جنگ عظیم 6 کروڑ آدمی قتل ہوتے۔ دنیا کو جنت بناتے بناتے جہنم بنا کے رکھ دیا۔ میرے رب نے کہا جنت اوپر ہے اور اس کی چابی میرے نبی کے پاس ہے، مجھے راضی کرنا ہے تو میرے نبی کو راضی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم نے اللہ سے پیار کرنا ہے تو میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے بولو بھائی سارے، محمد الرسول، میرے نبی کی غلامی میں آئے۔ آپ نے کہا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا۔
وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک جمعرات کا دن گزر گیا، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غد، ایک کل ہفتے کا دن، لا تدری اتدرکہ ام لا، پتہ نہیں ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں۔ یوم انت فیہ، جو دن تمہارے اوپر گزر رہا ہے یہی تیری زندگی، یہی تیری زندگی۔ یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے، میری آپ بیتی ہے۔ میرا بیٹا جوان جم میں ورک آؤٹ کر رہا ہے، 120 کلو کے ٹریپ لگا رہا ہے، اور نوکر سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور ساتھ دودھ بھی ہو، اور پوری انسٹرکشن دیتا ہے کہ یہ میرے کمرے میں پہنچاؤ، اور وہ جم سے ایک قدم بھی اس کا باہر نہیں نکلتا، وہیں گر کے مر جاتا ہے، صرف 36 سال کی عمر۔ تو دنیا 3 دن ہے، ایک گزر گیا آئے گا نہیں واپس، ایک آنے والا ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ یہ جو گزر رہا ہے اس کا یہ سانس میری زندگی ہے، آگے مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا۔ تو اللہ نے ہم سے ایک ڈیل کی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کے طریقے پر چلو، اور میرے نبی نے فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا۔ موت ایک خوبصورت پیغام ہے اگر اللہ راضی ہے، اور اس کی رضا میرے نبی کی زندگی ہے، اور میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح 1446 سال کے بعد بھی موجود ہے کہ آپ کو پسند کیا تھا، آپ کو ناپسند کیا تھا، آپ کی بندگی کیسی تھی، آپ کے گھر کی زندگی کیسی تھی۔ میرے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، ایک ایک چیز میرے نبی کی اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی ہے۔ میرے نبی کے باپ دادا پردادا کا کیا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا نسل کو بیان کیا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن جدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیری بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یلد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ مجھے اپنے باپ دادے کے نام نہیں معلوم، 3-4 طوطے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اپنے نبی کی پوری پیڑھی معلوم ہے کہ جو عبداللہ سے چلتی ہے اور آدم تک جاتی ہے۔ اللہ نے میرے نبی کی اس طرح ہر چیز کو ایسے محفوظ کر دیا کہ اگر 2026 میں کوئی اپنے نبی کی زندگی کو دیکھنا چاہے تو کتابوں میں بھی موجود ہے، سینوں میں بھی موجود ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس دنیا کو اچھا بنانا ہے اور آخرت کو، تو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنائیں۔
جب جنت والے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے، تو ایک جگہ ایک چشمہ ہوگا، دوسری جگہ دوسرا چشمہ ہوگا۔ ایک چشمے سے وہ پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ، پیٹ کا پیشاب پخانا ختم ہو جائے گا۔ دوسرے چشمے سے وہ وضو کریں گے تو ان کے چہرے پر ہمیشہ میک اپ ہو جائے گا۔ یہ عورتیں میک اپ کرتی ہیں نا، ساتھ ٹیشو پیپر بھی ہوتا ہے کہ تم پسینہ آئے تو انجن کر لے، انجن کر لے۔ تمہارے میک اپ ایسے ہوں گے، مردوں کے بھی میک اپ ایسے ہوں گے کہ اس پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، اور پھر کبھی کسی کے چہرے کا میک اپ نیچے نہیں جائے گا، ہمیشہ اوپر جاتا جائے گا، ہمیشہ اوپر جاتا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت کی حور کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ وہ تو بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، اور دنیا کے مرد عورت بنے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، تو ان کا درجہ کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے ایمان والی عورتوں سے؟ آپ نے کہا ام سلمہ، جنت کی عورت نے کبھی نماز نہیں پڑھی، تم نے نمازیں پڑھی۔ انہوں نے کبھی روزے نہیں رکھے، تم نے روزے رکھے۔ انہوں نے کبھی اللہ کی بندگی نہیں کی، تم نے اللہ کی بندگی کی۔ اس تین چیزوں پر، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری بندگی پر اللہ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈال دے اور ریشمی سبز جوڑے پہنا دے، اور وہ جو یعنی لہنگا غرارہ پہنتی ہیں دلہن کو، تو ہر ایمان والی عورت وہ جو لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا۔ 3 میل سن کے تو حیرانی ہو رہی ہوگی جی تب ہی مر جاؤں گی۔ 3 میل والے لہنگے کو اٹھائے گا تو ایک تو تمہارا قد جنت میں قد 125 فٹ ہوگا، جو آدم علیہ السلام کا تھا اور حوا علیہ السلام کا تھا، 125 فٹ پہ دونوں کو بنایا تھا۔ پھر یہ گھسے یہ ہم چھوٹے ہو گئے، آگے چل کے اور چھوٹے ہو جائیں گے، جنت میں واپسی ہو جائے گی، پورا ہو جائے گا۔ اور دوسرا، اللہ کپڑے سے وزن کی صفت کو نکال دے گا۔ طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں نے یہ کوٹ پہنا ہوا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے، لیکن میرے اوپر یہ وزن ہی لگ رہا ہے، بھاری لگ رہا ہے، اور 100 جوڑے پہنائے گا ہر مرد کو، ہر عورت کو، اور ایک تنکے کی طرح بھی ان میں وزن نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ کپڑے پہنائے گا، اور خود اگر تم 100 جوڑے خود پہننے لگو تو ماشاءاللہ موٹے تک گیا نا، 1 2 3 4 5 6 میں 6 کیتے تھے میرے موٹے حال گئے۔ تو اگر 100 جوڑے ایسے پہنے اور اگلے 100 پہلے اتارے، الٹی 1 اور 2 اور 3 اور 4 اور 5، مر گئی شدی لامن میں چی تے پاونے چی، میں قربان جاؤں اللہ پہ میری بہنوں۔ آپ کا ارادہ ہوگا کپڑے بدلنے کا۔ ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ، وہاں بڑے بڑے پھول ہیں اس کے، اس پہ پھل نہیں، پھول ہیں۔ اب مرد یا عورت ارادہ کرے گا کپڑے بدلوں، ایک ذہن میں خاکہ آئے گا کہ ایسے ہو، ایک چمک نکلے گی پھول سے، جیسے یہ موبائل کے نہیں لائٹ نکلتی، ایسے اس پھول سے لائٹ نکلے گی، اور جب آپ اپنے آپ کو دیکھو گے تو آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے اور نئے 100 جوڑے اللہ آپ کو پہنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں تو واشنگ مشینیں اور سردیوں میں آپ کی مصیبت پڑی ہوتی ہے، کپڑے دھو کے سکھا بھی ہے کتنے، پھر وہ نہیں جو لگے ہوتے ہیٹر، ان کے اوپر بیچاریوں نے پھنسائے ہوتے ہیں چلوانے کو۔ تو وہاں میں رب پہ قربان جاؤں، نہ تو کوئی ٹوائلٹ ہے
اور نہ ہی کوئی واشنگ مشین ہے، نہ ہی کوئی کچن ہے، اور نہ ہی کوئی بیگ ہے، نہ ہی کوئی الماری ہے، کن فیکون ہے، کن فیکون، جو چاہو۔ کتنی انسان کوشش کرتا ہے کہ مجھے بڑھاپا نہ آئے، میرے کو بڑھاپا نہ آئے، اور اتنے یہ اس میں اشتہار ہوتے ہیں کہ بس آپ 60 سال میں 20 سال کے نظر آئیں گے، یہ لگا لیں، یہ لگا لیں۔ تو بھائیو، یہ محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر گزرے ہیں کشمیر کے، وہ علامہ اقبال کی طرف تھے، پنجابی کے شاعر۔ انہوں نے پنجابی میں امت کو پیغام دیا ہے، میں ان کے مزار پہ حاضری دی تھی، تو ان کا ایک شعر ہے، گئی جوانی آیا بڑھاپا، جاگ پیاں سب پیڑاں پیڑاں درد، ہن نہیں کم آوے محمد بخشا، سونف جوین ہریڑاں۔ حکیم ہمیں یہ کشتہ کھا لو، ایسے ہو جاؤ گے، یہ کھا لو، ایسے ہو جاؤ۔ بڑھاپا آ گیا، چپ کر کے ان برداشت کرو۔ ہاں جوانی چاہیے تو غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، اللہ ایسی جوانی دے گا کہ ہر لمحے میں حسن بڑھے گا، ہر لمحے میں حسن بڑھے گا، چونکہ آدمی یکسانیت سے اکتاتا ہے، اور وہاں ایسے دیکھے گا پھر ایسے دیکھے گا، جب دوبارہ ایسے دیکھے گا تو جو چیز بھی ادھر ہے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اپنی بیوی کو ایسے دیکھا، پھر یوں کر کے یوں دیکھا، تو اس کی نظروں میں 70,000 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ اور بیوی نے خامد کو ایسے دیکھا، 70,000 گنا زیادہ اونچی ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، تو دیکھنے کا مزہ ایسا ہے کہ ہزاروں سال گزر جائیں، دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سب سے نچلے درجے کا جنتی جب دوزخ سے نکل کر جنت میں جائے گا اور اللہ اس کے سامنے حور کو پردہ ہٹائے گا، تو پہلی نظر کے بعد کتنی دیر دیکھے گا؟ 40 سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتا رہے گا۔ 40 سال۔ یہاں بیگم کو کوئی 2 منٹ ویکھ لو، آخری کیوں ہے، خیر تو ہے، اور بیگم خامند کو دیکھنے بیٹھ جائے، محبت روح پوچھے کیوں کی ہو گیا، کوئی سرے درد تو کوئی نہیں۔ اور وہاں کیا ہے؟ وہاں ہر لمحے حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور ٹائم ہے نہیں، ٹائم لیس لائف ہے۔ تو دیکھنے کا مزہ ہی نہیں پورا ہوگا تو باقی مزے کیا؟ ایسے جنتی میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو پرندے آ جائیں گے، کہیں گے اللہ کے ولی، اللہ کے ولی ہم حاضر ہیں، آپ ہمیں کھائیں۔ چونکہ موت کوئی نہیں، جس کو بھی آپ کھائیں گے وہ دوبارہ زندہ اللہ کر دے گا۔ تو پرندوں میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ ادھر تو اب یہ مری ہوئی یہ چڑیا ان کی آتے ہیں برائلر، وہ جڑی این بیٹھی ہے وہ سانوں کی صحت دے گی۔ وہ تو ہمارے بچپن میں دیسی مرغیاں ہوتی تھیں، وہ مرغی آگے بھاگ رہی ہوتی تھی، نوکر پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، زور لگتا تھا ان کو پکڑنا کہ یہ تو پہلے ہی ایسے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک کھا کے توڑے اندر جاوے گا کہ تو پرندے کہیں گے مجھے کھائیں، دوسرا کہے گا مجھے کھائیں، تیسرا کہے گا مجھے کھائیں۔ ایک پرندہ کہے گا حضور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، میں حاضر ہوں۔ وہ کہے گا ہاں ٹھیک۔ دونوں میاں بیوی کہیں گے ٹھیک تم کھلاؤ۔ تو اب وہ اس کے 70,000 پر ہوں گے، وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلائے گا، ایسے، پھر یوں کرے گا، اللہ کی قسم جو سن رہا ہے، ہر پر سے کھانے کی ایک قسم ان کے سامنے آ جائے، اپنے آپ آ جائے، اور وہ سارا کھا جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ 2 لقمے کھا کے ختم، سارا کھا جائیں گے۔ وہ پرندہ اسی طرح اور کھلاؤ اور کھلاؤ، پھر ایسے کرے،
پھر 70,000 کھانے سامنے آ جائیں، کہے گا مجھے کھانا ہے، اگر کہیں گے ہاں تمہیں کھانا ہے تو خود پک کے سامنے آ جائے گا، اللہ اس کی ہڈیوں سے پھر اسی کو زندہ کر کے دوبارہ ہوا میں اڑا دے گا۔ موت تو مر جائے گی، موت تو ہے نہیں۔ اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپس میں نفرت نہیں، آپس میں لڑائی نہیں، آپس میں جھگڑا نہیں، اور پیچھے بیماری کوئی نہیں۔ یہ کتنی مصیبت ہوتی ہے یہ جو جنک فوڈ کھا کھا کے بچوں کے پیٹ خراب ہیں، ڈائریا لگے ہوئے ہیں، اور بھاگ رہے ہیں ٹوائلٹ کی طرف اور بھاگ رہے ہیں پیشاب کی طرف۔ تو اللہ یہ کیا خوبصورت نعمت ہمیں دے رہا ہے، اور نیند کوئی نہیں ہے، تھکن کوئی نہیں ہے، بڑھاپا کوئی نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، موت کوئی نہیں ہے، اور نبیوں کی صحبت ہے اور اللہ کا دیدار ہے۔ کیا کمال ہے کہ اللہ پردہ ہٹا کے، جس نے یوسف کو حسن دیا، جس نے میرے نبی کو حسن دیا، وہ خود کیسا حسین ہوگا، کیا شان ہوگی اس کی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ ہر مرد عورت سے اللہ جب اپنا دیدار کرائے گا تو نام لے کے پوچھے گا کیا حال ہے، راضی ہو، خوش ہو، کوئی کمی۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال۔ جب اللہ نے دوبارہ صحت دے دی تو ایک نے پوچھا آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ بیماری کے دن آپ کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا تو ایک دفعہ 24 گھنٹے میں اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ اس بول میں جو لذت تھی وہ اس صحت میں نہیں ہے۔ اور جب اللہ سارے پردے ہٹا کر آپ کا نام لے کر پوچھے کیا حال ہے تو کیا زندگی ہوگی؟ وہ چابی میرے نبی کے پاس۔ اس زندگی کو اپنی زندگی بناؤ جس میں 5 وقت نماز ہے، تھوڑا سا مجمع ہے، نماز نہ چھوٹے، قضا ہو جائے رات کو پڑھ کے سو جائے۔ ابھی روزے آ رہے ہیں، اس میں روزے رکھو کہ اللہ تعالیٰ، رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا۔ تو جلنے کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ روزہ جیسے جیسے بندہ بندی رکھتے ہیں تو ان کے گناہ اللہ جلاتے رہتے ہیں، جلاتے رہتے ہیں، جلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ 29ویں روزے اللہ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ جلا دیتا ہے۔ اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں، اس وجہ سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، مالدار ہیں تو زکوٰۃ ہے، اور مالدار ہیں تو حج ہے۔ یہ 4 چیزیں ایمان کے بعد کتنا آسان ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا۔ اس کے بعد گھر کی زندگی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت ہو، والدین کی عزت اور احترام ہو۔ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے کھڑا سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا مسجد میں، اور ادھر سے آواز آتی محمد میری ماں کی، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، ماں جی میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ قاب قوسین او ادنا، نماز فرض عشاء نماز توڑنے کے لیے تیار ہیں کہ ماں نے پکارا ہے۔ اور میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کا کوئی نشانی بتا دیں؟ کا نشانی یہ ہے جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی۔ بیٹے تو کرتے رہتے ہیں اونچ نیچ، کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے تو بس قیامت آنے ہی والی ہے۔ تو میرے نبی نے قیامت کو کفر کے ساتھ نہیں جوڑا، ماں کی نافرمانی کے ساتھ جوڑا۔ ایک صحابی آئے، میں جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے کہا ماں تیری زندہ؟ کا جی، کہ جاؤ
اس کی خدمت کر، اس کے قدموں تلے جنت۔ ایک سفر جہاد کے سے واپسی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ایک نوجوان دیکھا بکریاں چرا رہا تھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسا خوبصورت جوان ہے، کبھی جہاد میں ہوتا۔ تو آپ نے اس کو بلایا تو آ گیا، کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جی یہ بکریاں یہ چراتا ہوں۔ کہا اور کیا کرتے ہو؟ کہا جی ماں ہے میری، اس کی خدمت کرتا ہوں۔ کہا عمر یہ جہاد کر رہا ہے، یہ ماں کی خدمت کر رہا ہے، یہ اس کا جہاد ہے۔ اس کو کہا نہیں کہ تو چل جا کے جہاد کر، نہیں جہاد کر رہا ہے۔ تو ماں باپ کی دعا لے لینا، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اس سے بڑی دولت نہیں۔ شروع میں میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا 23 نومبر 1972۔ میں میڈیکل پڑھتا ہوا تبلیغ میں 4 مہینے لگے تو میرا مولوی عالم بننے کا ارادہ ہو گیا۔ تو اس وقت میں مولوی ایک گالی تھی، تو 6 مہینے تک تو سمجھاتے رہے مجھے کہ نہیں تینوں ڈاکٹر بنانا ہے۔ اللہ نے مجھے پکا رکھا، تو پھر ایک دن انہوں نے مجھے نکال دیا کہ جب تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جائے۔ پھر دوبارہ کہا جب تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جائے۔ میں چلا گیا رائمنڈ، وہاں جا کے داخل ہو گیا۔ جب میں واپس آتا تو میں ان کو دباتا، مٹھیاں بھرتا، مالش کرتا۔ پہلے میری زندگی گستاخی والی، اب میں نوکروں کی طرح ان کو مٹھیاں بھرتا۔ تو اللہ نے ان کا دل اتنا نرم کیا کہ آخری زندگی کے دنوں میں وہ یہ بات بار بار انہوں نے مجھے دعا دی کہ میرا پتر، سمجھ رہے ہیں، میرا پتر، میرا بیٹا، میرا پتر، میری اکھیاں تو نہیں ویکھنا لیکن تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بہت عزت دے۔ میری آنکھیں تو نہیں دیکھیں گی لیکن تو دیکھنا ایک دن اللہ تجھے بہت عزت دے گا۔ تو یہ میرے باپ کی دعا ہے، آج پوری دنیا میں اللہ میری بات کو پہنچا رہا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ یہاں ہیں تو ان کے لیے وقت نکالیں اللہ کے واسطے۔ یہاں تو کسی کے پاس وقت ہے ہی نہیں، جاب 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 جاب، دوڑے جان دن، ٹورے جان دن، جاندے جاندے کیوں دن برگر منہ چاہتا ہے، گڈی ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہے۔ والدین کے لیے ٹائم نکالو، یہ میرے نبی کی نصیحت ہے کہ وہ تم، اور فرمایا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا، غور سے سننا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت۔ نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا۔ چونکہ یہاں کے ماحول میں ٹائم نہیں ہے تو ٹائم نکالو اگر والدین موجود ہیں۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور یہیں دفن ہیں تو ان کی قبر پہ جاؤ، باقاعدگی سے جاؤ۔ میرے والد صاحب کو مرے ہوئے 36 سال اور میری زندگی ایک سفر کی طرح ہے، بہتے پانی کی طرح۔ میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں میں ضرور اپنے باپ اور ماں کی قبر پہ جاتا ہوں۔ کبھی میں نے نوحہ نہیں کیا سوائے چاند کے، ورنہ میں ہر دفعہ اپنے باپ کی قبر پہ جا کے بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہوں کہ ماں باپ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے آپ کو دیے ہیں تو ان کی قدر کر بناؤ، اپنی دنیا بناؤ۔ اور اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، خاوند اور بیوی ہیں، بچے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اور جو بیوی کے ساتھ انتہائی نرم سلوک کرے گا، وہ میرے ساتھ قیامت کے دن سب سے قریب ہوگا۔ مجاہد، غازی، شہید، عالم، پیر، صوفی نہیں، جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے اور جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ عام طور پر دونوں جاب کرتے ہیں، تھکے ہوئے واپس آتے ہیں، ایک دوسرے تھکاوٹ میں یقیناً آدمی کا اسٹیمنا وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میری اس بات کو، میرے نبی کی حدیث کو یاد رکھیں
کہ سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا. اور ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ کا کو بھی تھوڑا خوش کر دو نا، کہیں یہ نہ کہو گے عورتوں نے دسی جانے ساڑا کوئی دسیا ہی کوئی نہیں. تو اس بچی نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خاوند کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تم زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا. تو اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، جواب نہ دیں. خاموشی اتنا بڑا جواب ہے کہ آپ کی زندگی خوشی سے بھر جائے. اور تانا دینا اتنا بڑا ظلم ہے کہ سگی اولاد بھی آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی. ہماری فیملی میں ایک خاتون بہت عبادت گزار، اس کے بیٹے کو میں دیکھتا تھا دور دور رہتا تھا ماں سے. میں نے کہا یار تیری ماں تیری نیک ہے، تو دور دور کیوں پھرنا ہے؟ کہا جی تانے بہت دیتی ہے. سگا بیٹا دور ہو گیا، کہا جی ماں تانے بہت دیتی ہے. تو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، تانے نہ دیا کرو، اس سے بچے نہیں ٹھیک ہوتے. ان کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو، آنکھیں بند کر دیا کرو، ان کی اور محبت بڑھا دیا کرو تو وہ آپ کے قریب آ جائیں. اور کبھی دیکھو اب یہ جو خاتون بیٹھی ہیں اس بچے کو کیسے ایسے کر رہے ہیں، یہی جب 4 سال کا ہوگا تو ایک تھپڑ ادھر سے ماریں گے، ایک تھپڑ ادھر سے ماریں گے. وہ بیچارہ حیران پریشان ہوگا. میں تو بڑا VIP تھا، گود میں ہوتا تھا، مجھے لوریاں دی جاتی تھی، مجھے پیار کیے جاتے تھے، مجھے بٹھا کے پلایا کھلاتے تھے. اب یہ ایک تھپڑ ادھر سے آتا ہے، ایک تھپڑ ادھر سے آتا ہے، وہ بیچارہ کنفیوز ہی ہو جاتا ہے. تو میرے نبی نے بچوں کی تربیت کے لیے آپ اندازہ لگاؤ، آپ سے زیادہ مصروف کائنات میں کوئی نہیں آئے گا، لیکن آپ امام حسن حسین زینب کے لیے وقت نکالتے تھے اور ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے اور کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری جنت کی ٹہنیاں ہیں. بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے. آپ بچوں کے لیے وقت نکالو، اور جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھو تو یہ موبائل استعمال نہ کرو. یہ ضرورت کی چیز ہے، نہ کہ بربادی کی. کہ گھر میں بھی وہ کاروباری فون ہو رہے ہیں اور بیچاری بیوی انتظار میں ہوتی ہے، وہ تو گھر میں بھی فون لگا کے بیٹھ جاتا. وہی یہ ضرورت کی چیز ہے. تو یہ اس کو ضرورت کے لیے استعمال کریں. جب آپ خامد اور بیوی بیٹھیں اور بچے بیٹھیں، فون استعمال نہ کریں، بند کریں، آف کریں. اور آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے، ورنہ یہ اولاد کے لیے انتہائی ان کو ڈیگریڈ کرنے کی بات ہے کہ آپ اپنا موبائل بھی دیکھ رہی ہیں اور بچے کی بات بھی سن رہے ہیں. وہ کہتا ہے ماما ہاں بولو، ماما اور سن رہی ہوں بولو، ماما اور بکواس نہ کر. فون نہیں چڑھیا، پتر کو دھکا دے دیتا ہے، باپ نے ذبح کر دیا اس کو. یہ میرے نبی کی زندگی سکھا کر گئے. 2 جہان کے سردار، 2 جہان. اور اسپیشل حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور کہتے آؤ بھائی میرے کمر پہ بیٹھ جاؤ. تو حسن حسین کو کمر پہ بٹھا دیتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے. کوئی کسی باپ نے یہ کیا ہے؟ اور پھر ایسے کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ دین بتا رہا ہوں آپ کو. صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ دین نہیں ہے، یہ گھر کا دین بتا رہا ہوں. ایک دفعہ حضرت جابر اوپر سے آ گئے، یعنی اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری، اللہ کے نبی پر حسن حسین سوار.
تو آپ نے کہا واہ 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 واہ، اتنے بڑے سوال، سنو اپنے نبی کے جواب، اتنے بڑے سوال، یہ زندگی ہے میرے نبی سے کہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا کے ساری انسانیت کا بوجھ سر پر اور بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے۔ اور کبھی آپ نے ایسے کر کے بھی دیکھو، آپ نے کہا 7 سال تک بچے کو نماز کا بھی نہ کہو، 7 سال تک بچے کو نماز کا بھی نہ کہو، 7 سال کا ہو جائے پھر نماز کے لیے کہنا شروع کرو۔ تو 7 سال میں کیا کرو، اس کو گود دو، اس کو ٹائم دو، اس کو اپنا سایہ دو۔ اب جو مرد عورت دونوں کام کر رہے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کی کیا مجبوری ہے، لیکن آپ نے اپنی اصل دولت ضائع کر دی، آپ کی اصل جائیداد ختم ہوگی۔ کبھی بھی یہ اولاد ماں باپ کے ساتھ محبت نہیں کر سکتی اور ماں باپ کے قریب نہیں ہو سکتے، یعنی اس وقت میں میاں بیوی نے چھوڑ دیا جب انہیں ماں کی گود اور باپ کا سایہ چاہیے تھا۔ چھوٹے گھر میں چلے جاؤ، چھوٹی گاڑی لے لو، چکر کیا ہوتا ہے، بڑا گھر لینا ہے، بڑی گاڑی لینی ہے، وہ ملتی ساری قسطوں پر آسانی سے ہے، پھر ساری زندگی وہ کولو کے بیل کی طرح یہ قسط ادھر، یہ اس کو دینے ہیں، یہ اس کو دینے، یہ اس کو دینے، اخیر میں کیا آتا ہے، اب پیاز تے ٹماٹر جو کہ پیسے ہی رہ جاتے ہیں، باقی سارے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو چھوٹا گھر لے دو، چھوٹی گاڑی لے دو، بچوں کے لیے وقت نکالو، دونوں جاب نہ کرو، ایک جاب مرد کے ذمہ ہے کمانا، عورت کے ذمہ کمانا نہیں ہے۔ تو اگر آپ قناعت پہ آئیں اور آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو اللہ کی قسم آپ کی سب سے بڑی تجارت اور کاروبار ہے اپنے بچوں کو ٹائم دے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نصیحتیں کریں، صرف ٹائم ان سے محبت سے بات کر، جو ان کا لیول ہے اس کے مطابق ان سے بات کر، تو آپ کے بچے آپ کے بن جائیں گے۔ اگر ٹائم نہ دیا ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ تو گھر کی زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے، ایک دوسرے کو ٹائم دیں، ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ بیگم نے کھانا بنایا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں کراچی میں، اپنے مرید کے پاس گئے تو کھانا کھایا تو کہنے لگے کس نے پکایا؟ خامن نے، مرد نے کہا جی میری بیگم نے پکایا، تو اس کو بلاؤ۔ وہ آ گئی، کہا بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت بڑھیا تھا۔ تو اس بی بی نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت ہے، آپ کیوں رونے کیوں لگی؟ کہا حضرت جی معافی چاہتی ہوں، آپ کے مرید کے پاس مجھے 30 سال ہو گئے ہیں شادی کو، 30 سال میں ایک دفعہ اس نے نہیں کہا کہ آج تو نے کھانا اچھا بنایا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، تعویذ گنڈا نہیں چلتا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا جی بیوی سے لڑائی بڑی رہتی ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں کہا پہلی گل سن دھیان نال، بیوی تے تعویذ اثر نہیں کرتا۔ اور آپ سب سے کہتا ہوں کہ یہاں بھی ہیں بڑے تعویذ دینے والے اور بڑے عملیات والے، اللہ کی قسم یہ سب 2 نمبر ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کے پاس قرآن موجود ہے، نماز موجود ہے، درود شریف موجود ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ موجود ہے۔ اب یہ سب کچھ کرو، ان عاملوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے واسطے نہ جایا کرو۔ میں نے کہا بیٹا تعویذ تو نہیں چلے گا۔ کہنے کا پھر کیا کرو؟ میں نے کہا جب کبھی کھانے پر بیٹھو کٹھے تو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو، منہ میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ ہے، اور بیوی کا خامند کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟
میں کہ ایک تو بعد آکھی پہلے تو ایک کام کر کے دکھا میں کوئی ہفتے 10 دن بعد اس کا فون آیا ویسے ہی حال چال پوچھنے میں کہ ہاں بھائی میرے وظیفے پر عمل کیا کہنے کا نہیں میں نے کہا کیوں کہنے کا شرم آتی میں نے کہا اب بے وقوف عورت کمزور اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں اور سنت تمہیں بتایا ہے عمل اس سے شرم آتی ہے چل دوپہر کا وقت ہے کھانا قریب ہے یہ کر کے مجھے فون کر 2 گھنٹے بعد اس کا رنگ آیا کہ مولانا صاحب آج تو کمال ہی ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا میں نے اس کے منہ میں جب لقمہ ڈالا تو مجھے دیکھنا تو اس کا منہ ایسے ہو گیا پھر کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے تو یہ نہیں کر سکتا ان نے کہا مجھے مولی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی تو اس نے مجھے دیکھو اس نے ایسے کرتا اٹھایا اس کی جولی اور میرے لیے دعائیں کرنے لگ گئی اور میرے بچوں کے لیے دعائیں کرنے لگ گئی میں نے مفت میں دعائیں حاصل کر لی اور ان کی لڑائی ختم ہو گئی ایک دوسرے سے اظہار محبت کرو کبھی کسی کو تانا نہ دو کبھی کسی کو طنز نہ کرو یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میرے نبی کی بتائی ہوئی ہے اس کے پیچھے میرا نبی ہے جو ان کا علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے وہی کا علم ہے وہ لاسوال علم ہے تو میرے بھائی بہنوں میرے نبی کی بتائی ہوئی گھر کی زندگی اپنے 11 شادیاں اس لیے کی کہ ہمیں زندگی سمجھائیں کہ زندگی گزارنے کیسے اپنے خاندان میں شادی کی اپنے قوم میں شادی کی برادری میں شادی کی خاندان سے باہر شادی کی حضرت زینب آپ کی خاندان میں بنت جاش حضرت عائشہ ام سلمہ سودا اپنی قوم میں حضرت میمونہ آپ کی برادری میں حضرت صفیہ یہودی کی بیٹی حی بن اختب کی بیٹی ان میں شادی کی ہر طرح کی نسبتوں سے آپ نے گھر بسائے عمر سے بڑی سے شادی کی حضرت خدیجہ عمر سے چھوٹی سے شادی کی حضرت عائشہ عمر کی برابر سے شادی کی حضرت سودا حضرت ام سلمہ اور پھر طلاق یافتہ سے شادی کی حضرت خدیجہ اور بیوہ سے شادی کی حضرت حفصہ کنواری سے شادی کی حضرت عائشہ سخت مزاج والی سے شادی کی حضرت حفصہ نرم مزاج والی حضرت سودا یہ ہر قسم کے مزاج کی عورتوں سے شادی کر کے آپ نے گھر بسانا سکھایا اور سارا کا ایک خلاصہ بتاؤں خامن کو غصہ آئے تو بیوی خاموش ہو جائے چپ ہو جائے اللہ عزت بڑھا دے بیوی کو غصہ آئے خامن چپ ہو جائے اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھا دے بچے کو غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ کبھی ہاتھ نہ اٹھاؤ کبھی تانا نہ دو کبھی مار پٹائی نہ کرو چاہے وہ چھوٹا یا بڑا ہے اور ماں باپ کو غصہ آئے تو اولاد خاموش ہو جائے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ آپ کر لو آپ کی زندگی جنت بن جائے چاہے یہاں رہو چاہے کہیں رہو زندگی رویوں سے بنتی ہے چیزوں سے نہیں بنتی رویے اچھے ہوں تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی رویے برے ہوں تو پراٹھے بھی برے لگتے تو اس کی سارے بہن بھائی نیت کرو اور اللہ سے مانگو کہ اللہ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے